الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ بحد حمد و ثنا مالک ارض و سما کی جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا۔ بحد درود و سلام رب تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی طفیل رب قدوس نے ہم سب یہ سارا کرم فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے سارے رسول نفس رسالت میں برابر ہیں اور سارے نبی وصف نبوت میں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کو ہم نبی مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ جو ان کو اللہ نے رسالت اور نبوت دی ہے اس وصف میں سارے برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات میں ایک کو دوسرے پہ اللہ رب الجلال نے فضیلت بخشی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کسی نبی کا ذکر کیا جائے تو ایسا انداز نہ ہو کہ دوسرے نبی کی کہیں توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام لازم ہے، اس طرح حضور اللہ کے ہر نبی کا احترام لازم ہے۔ اللہ رب الجلال نے کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا اور کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ایسی ذات ہے جو تمام کمالات اور تمام مراتب و کمالات کی مظہر اتم ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے جو کمالات اور فضائل عطا فرمائے ہیں وہ ایک ایک تھے، دو تھے، نو تھے، لیکن سارے انبیاء کے کمالات کو اگر اکٹھا کیا جائے اور اس سے علاوہ بھی کمالات و فضائل وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جتنے نبیوں میں کمالات ہیں اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے کمالات جس ذات میں جمع ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا۔ ختم نبوت و رسالت کا تاج حضور علیہ السلام کے سر سجایا۔ اللہ نے کسی کو صفی بنایا، کسی کو خلیل، کسی کو نجی، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، لیکن کائنات کے اس آخری سہارے کو صفوت و خلت کے علاوہ محبوبیت کی خلت فاخرہ بخشی ہے۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ کہ جس پہ اللہ کا احسان ہوا ہے حضور کی صورت میں، وہ تو اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد بھی مناتا ہے، حضور کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو امام ترمذی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی انتظار میں باتیں کیا کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، دوسرے نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، تیسرے نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ایک نے کہا تعجب کرتے ہوئے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ بنایا۔ اتنے میں ان کی گفتگو کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں اور صحابہ کی یہ ساری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں نے تمہارا یہ تعجب کر کے باتیں کرنا کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ ساری باتیں میں نے تمہاری سنی ہیں، لیکن غور سے سنو، میں اللہ کا محبوب ہوں۔
آدم علیہ السلام کا صفی اللہ اپنی جگہ پہ، ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا اپنی جگہ پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ ہونا، لیکن اس غور سے سنو میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اس سے پتہ چلا ان سارے کمالات و فضائل سے، ان تمام مراتب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ محبوبیت والا ہے، جو اللہ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اور فرمایا سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں کھٹکاؤں گا، فخر نہیں ہے، اور فرمایا سب سے پہلے میری خاطر جنت کھولی جائے گی لیکن فخر نہیں ہے، اور فرمایا سب سے پہلے مجھے میرا رب جنت میں داخل فرمائے گا، فرمایا اس پر فخر نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا میں جب داخل ہوں گا میرے ساتھ فقراء مومنین بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک آنے والے جو غریب مومنین ہے ان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھی فقراء مومنین ہوں گے۔ تو ہم اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کریں کہ رب کے محبوب علیہ السلام کی معیت ہمیں قیامت والے جنت میں داخلے کے وقت مل جائے گی۔ دوسری حدیث پاک جس کو امام نسائی نے ذکر فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال معاویۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام خرج علی حلقتی یعنی من اصحابہ، ایک دن صحابہ کے حلقہ یعنی صحابہ کے گروہ میں میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، فقال ما اجلسکم، حضور نے فرمایا تم یہاں پہ میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ حدیث یاد رکھیں، یہ حضور کی محفل میلاد کا ثبوت ہے۔ جو آج کہتے ہیں میلاد صحابہ نے نہیں منایا، میلاد کو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے میلاد ہے کیا۔ میلاد ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کہ جو حضور کی ولادت ہوئی ہے، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی شان ذکر کرنا، یہی میلاد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ تو منا لفظ قرآن میں بھی ہے، اور وہی منا لفظ احسان جس کا معنی ہے وہ اس حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے۔ تو ہم بھی 12 ربیع الاول کو بالخصوص اور پورا سال بالعموم جو محافل میلاد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، تم یہاں پہ میرے صحابہ کیوں بیٹھے تھے؟ قالوا جلسنا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ندعو اللہ، ہم اللہ کو پکار رہے تھے، وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اللہ نے ہمیں دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی، ہدایت دی ہے، ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے اس بات پہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ تو ہماری محفل میں بھی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تلاوت قرآن کی صورت میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کی نعت شریف ہوتی ہے، پھر حضور کے کمالات اور فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں ہم بیٹھے تھے اس لیے اللہ کو ذکر، اللہ کو یاد کر رہے تھے اور اللہ کی حمد کر رہے تھے، کس بات پر؟ کہ اللہ نے ہمیں دین کی ہدایت دی ہے۔ تو ہماری بھی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی، دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آقا ہاں آپ کے ذریعے اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے، اس احسان پر ہم اللہ کا حمد کر رہے تھے اور دین اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ تو یہاں بھی حدیث میں مَنَّ عَلَيْنَا ہے، اور ادھر قرآن میں اللہ نے فرمایا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ پھر صحابہ سمجھ گئے اللہ نے جو ایمان والوں پہ احسان فرمایا وہ ایمان والے ہم ہیں اور قیامت تک کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کے ذریعے اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے نا، اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی ہم حمد کر رہے تھے یہاں پر بیٹھ کر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک، حضور نے فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو
کہ تمہارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد صرف یہی تھا اللہ کی حمد بیان کرنا، میری صورت میں اللہ نے تمہارے پر جو احسان فرمایا اور دین اسلام کی ہدایت ملی، اس بات پہ اللہ کی حمد کرنے کے لیے تم یہاں بیٹھے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تمہارا نہیں تھا۔ کیا اس بات پہ تم قسم اٹھاتے ہو؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلک، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے آقا ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد دنیاوی نہیں تھا، مقصد تھا تو یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں دین کی ہدایت دی، آپ کے ساتھ اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا آپ کو بھیج کر، بس اسی بات پہ ہم اللہ کی حمد کر رہے تھے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، حضور نے فرمایا کہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے تمہارے اوپر تہمت کے لیے نہیں لی کہ تمہارے اوپر مجھے کوئی بے اعتباری تھی کہ تم معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہو اس وجہ سے میں نے تم سے قسم اٹھوائی ہے، یہ مقصد میرا نہیں تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّمَا آتَانِي جِبْرَائِيلُ علیہ السلام، حضور نے فرمایا میرے صحابہ غور سے سنو، ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتی جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ رب الجلال تمہارے اس کام کی وجہ سے یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں پہ تمہارے اس کام کی وجہ سے فخر کر رہا ہے۔ اب یہ حدیث کسی نے دیکھنی ہو سنن نسائی کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 310 پہ درج ہے۔ حدیث میں مننا علینا ہے اور قرآن میں من اللہ علی المؤمنین ہے، اور اسی احسان ہونے پہ صحابہ کا یہ عمل ہے کہ اللہ کی حمد بھی کر رہے تھے اور اللہ کو پکار بھی رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے آقا ہمارا اور اللہ کی قسم ہے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا، دین کی ہدایت اللہ نے دی اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہمارے پر احسان فرمایا، اس احسان کے طور پہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، حمد کر رہے تھے اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے بھائیو تم بتاؤ کیا تم جب محفل میلاد منعقد کرتے ہو کیا تمہارا مقصد ہوتا ہے؟ جو اس حدیث میں ہے یہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حضور کی صورت میں اللہ نے ہمارے پر جو احسان فرمایا اس احسان کے ہونے پہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے، حضور کے فضائل و کمالات بیان کیا جاتے ہیں، اس میں بری بات کون سی چیز تھی؟ یہ تو صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے یہ عمل کر رہے تھے، تو اب بھی کہنا ہٹ درمی اور ضد کرنا کہ اب کوئی حدیث میں دکھاؤ صحابہ نے میلاد نہیں منایا ہے، پہلے دیکھو سی میلاد کہتے کسے ہیں، حدیث کی کتاب میں اٹھا کر دیکھیں محدثین نے عنوان اور باب باندھے ہیں جن کے بابوں کے عنوان ہی یہ رکھے میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو ابھی جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس میں بھی اللہ رب الجلال نے کہ محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ سے اس عمل پر کیا فرمایا، قسم لی، انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے بھائیو کسی کی باتوں میں نہ آئیں، جو کام آپ کرتے ہیں زور و شور سے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں اس میں غیر شرعی افعال نہ ہوں، خرافات نہ ہوں، مرد اور عورتیں اکٹھے نہ ہوں کسی محفل میں، ان کی بے پردگی نہ ہو، رات کو اگر لائٹیں بازار سجائے گئے ہیں عورتوں کا وہاں پر جانا اور لڑکوں کا وہاں پر جانا، لائٹوں کا دیکھنا، اس کی شریعت اجازت ہے ہرگز نہیں دیتی۔ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، یہی محفل میلاد کا مقصد ہوتا ہے۔